الرحمن الرحیم تعلیم المنطق۔ ہم لوگوں نے پڑھا تھا تصور اور تصدیق کے بارے میں کہ تصور وہ ہوتا ہے جو حکم سے خالی ہوتا ہے اور تصدیق وہ ہوتی ہے جو حکم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب آگے ان دونوں کی قسموں کا ذکر ہے کہ تقسیم اقسام علم، یعنی علم کی اقسام کی تقسیم، یعنی تصور اور تصدیق کی آگے جو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تو تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے ضروری اور بدیہی، دوسری کو کہا جاتا ہے نظری و کسبی۔ اگر آپ ضروری اور بدیہی کا معنی اپنے الفاظ میں لائیں تو کوئی چیز جو بالکل ضروری ہوتی ہے، جس میں ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، ایک چیز جو ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں تو فوراً سے ہم لوگ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں، ہماری عقل کا اس کے اندر کوئی عمل و دخل نہیں ہوتا۔ یعنی عقل سے مراد یہ کہ ہمیں اس میں بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ ورنہ عقل کا تو ظاہر سی بات ہے کہ فوری طور پر ہمیں عقل میں دماغ میں یہ چیز ذہن میں آئے گی نا کہ یہ کس طرح ہونی ہے، اور فوراً سے ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر ہمارے سامنے مکمل طور پر کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ پوری کی پوری چیز، یا ایک چاکلیٹ ہے، ایک بسکٹ ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز ہے، پوری کی پوری ہو وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آدھی ہو تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آدھی چیز تھوڑی ہوتی ہے اور جو مکمل چیز ہے وہ پوری ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں فوری طور پر یہ سمجھ آ جاتی ہے، ہمیں اس میں کوئی سوچنا نہیں پڑتا، ہمیں اس میں کوئی تجربے نہیں کرنے پڑتے، ہمیں اس کے بیچ میں کوئی کسی کی رائے نہیں لینی پڑتی، ہمیں فوری طور پر یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ضروری و بدیہی۔ اب یہاں سے ایک چیز یاد رکھیے گا کہ تصور بھی ہے اور تصدیق بھی ہے۔ تصور میں وہ چیزیں آئیں گی جو ہمارے خیال میں آتے ہی فوراً ہمیں محسوس ہو جائیں ایسی 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 ہوتی ہیں، اور ایک ہمارا خیال وہ ہوتا ہے کہ خیال کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ سوچ کے لانا پڑتا ہے کہ اچھا یہ چیز ایسی تھی ایسے تھی، ہمیں سوچنا بھی بہت زیادہ پڑتا ہے اپنے خیال کے اندر بھی۔ ہمارے سامنے وہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی لیکن ہمارے خیال کے اندر بھی ہم اس کو بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو تصدیق ہے، جو ہمارے سامنے رونما ہوتی ہے، لیکن ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی ہم نے بہت دفعہ دیکھی بھی ہوتی ہے نا، تو ہم فوراً ہی اس کو دیکھتے سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں ایسے ایسے ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے جو ہے وہ نہیں رونما ہوتی، اس زندگی میں عام طور پر نہیں پائی جاتی۔ تو جب وہ زندگی میں عام طور پر نہیں پائی جا رہی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا پڑے گا اور تجربہ کرنا پڑے گا۔ تو اسی اعتبار سے یہ دو قسمیں بنتی ہیں۔ تو وجہ حسر اس کی اگر آپ دیکھ لیں، یعنی کہ صرف دو ہی قسمیں کیوں بیان کی گئی ہیں، تو تصور اور تصدیق دو حال سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو وہ نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوں گے، یعنی سوچے بغیر ہمیں حاصل ہو جائیں گے، یا پھر نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہوں گے، یعنی ہمیں اس میں بہت زیادہ سوچنا، رائے لینا، تجربہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو بصورت اول، یعنی جب ہم اس میں سوچنا نہ پڑے، ہمیں نظر و فکر کا کوئی عمل دخل نہ ہو اس کے اندر، تو وہ ضروری و بدیہی کہلاتی ہے۔ اور بصورت ثانی، جب اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے، نظر و فکر کے ساتھ وہ حاصل ہوتے ہیں، تو اس کو نظری و کسبی کہا جاتا ہے۔ کسب کمانے سے بنا ہے نا، تو نظر سوچ سے بنا ہے، سوچنا وغیرہ پڑے، کمانا پڑے، ہمیں اس میں محنت کرنی پڑے۔ اب اس کی تعریفات و امثلہ، یعنی الگ الگ، پہلے تو اکٹھا بیان کر دیا کہ یہ قسمیں ہیں، اب الگ الگ بیان کر رہے ہیں کہ یہ تعریف ہے اور یہ مثال ہے۔ سب سے پہلے آ جائیں تصور کی دو قسمیں، تصور ضروری و بدیہی اور تصور نظری و کسبی۔ پہلے ان دونوں کا ذکر کیا گیا۔ تصور جو ہمارا خیال ہے جس کے اندر کوئی حکم نہیں لگا ہوا، یعنی کسی چیز کی نسبت اس کے ساتھ نہیں کی گئی، وہ تصور جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوں، جیسے تصور حرارت و بردت۔ حرارت کہتے ہیں گرمی کو، بردت کہتے ہیں ٹھنڈک کو۔ اب گرمی کا ایک خیال ایک ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا، گرمی ایسی ہوتی ہے، اور بردت کا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ٹھنڈک کا، کہ ٹھنڈک ایسی ہوتی ہے۔ اب کیا ہم اس سردی گرمی کو کہیں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ نہیں نا، وہ تو محض ایک خیال کے اندر ہے نا، ہمارے اندر حس کے اندر ہے کہ بھئی ایک دم سے ہمیں گرمی کا خیال آتا ہے، گرمی ایسی ہوتی ہے، سردی ایسی ہوتی ہے، وہ تصور کے اندر ہے، وہ کسی کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس کو پرکھنے کے لیے، ہم اپنے سامنے لانے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا آگ جلا دیتی ہے، یہ چیزیں پھر تصدیق میں چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ گرمی کس چیز کے اندر ہوتی ہے، یا سورج گرم ہے جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹھنڈک کے لیے ہم لوگ اندازہ لگاتے ہیں، جیسے برف، پانی، ان کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں، تو وہ تصدیق ہو جاتی ہے۔ یعنی جب ہم اس کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف کر دیتے ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے، تو وہ تصدیق بن جاتا ہے۔ اور جب وہ محض ہمارے خیال کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس کی نسبت ہم کسی کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، اس کی وضاحت نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ محض ہمارے خیال کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو فوری طور پر ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، حرارت بھی اور بردت بھی، یعنی ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑتا کہ حرارت کیسی ہوتی ہے اور بردت کیسی ہوتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ گرمی سردی کیا چیز ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے تصور نظری و کسبی۔ دیکھیں، ایسا خیال جس کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا پڑے، یعنی وہ تصور جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہو، سوچ کے حاصل ہو، جیسے تصور جن و ملائکہ۔ اب جو جن ہوتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں،
ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہن کے اندر ہوتے ہیں نا، ہمارے سامنے یوں جن تو نہیں بھاگتے پھر رہے، ہمارے سامنے یوں ملائکہ تو نہیں بھاگتے پھر رہے، وہ کسی انسانی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں ہم، بلکہ ان کا جو ہے نا ایک خیال ہے جو ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ ایسا ایسا جن ہوتا ہے، ایسی ایسی جو ہے نا وہ ملائکہ ہوتے ہیں. یعنی جن اور ملائکہ کے اندر اگر ہم نے فرق کرنا ہو تو ہم اپنے خیال کے اندر سوچیں گے کہ جن ہوگا تو ایسا ایسا ہوگا، اس کے اندر یہ اعمال پائے جائیں گے، جو فرشتہ ہوگا تو وہ ایسا ایسا ہوگا. تو گویا ہمیں ان کے اندر بھی ان کی وضاحت کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے خیال کے اندر ہی سوچنا پڑتا ہے. ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، ہم اسے اپنے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے وہ کسی انسان کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں، ورنہ جن جو ہے وہ ایک خیالی چیز ہے نا جو ہمارے ذہن کے اندر رونما ہوتی ہے کہ جن ایسا ہوتا ہے یا فرشتے ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے سامنے اسی شکل میں ویسے نہیں ہو سکتے. یعنی وہ تصدیق نہیں ہوتی، وہ تصور ہوتا ہے. اور تصور کے اندر بھی چونکہ ہمیں جن اور ملائکہ کے اندر فرق کرنے کے لیے یا ان چیزوں کی وضاحت کرنے کے لیے ہمیں ہمارے ذہن میں بھی سوچنا پڑتا ہے. فوراً سے ہمیں پتہ نہیں لگ جاتا کہ جن کیا چیز ہوتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے تصور نظری و قصبی. آگے آ جاتی ہے تصدیق. تصدیق جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوں، جو کسی چیز کے ساتھ نسبت کرنے سے ظاہر ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ضروری و بدیہی، یعنی ایک تصدیق، ایک وہ چیزیں جو ہمارے سامنے جب موجود ہوتی ہیں تو ہم اس کو فوراً دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں. جیسے یہاں پر وہ تصدیق جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو، جیسے النار حارۃ، کہ جو آگ ہے وہ گرم ہوتی ہے، ہمیں دیکھتے ہی آگ کو پتہ لگ جاتا ہے یہ گرم ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس میں سوچنا نہیں پڑتا، ہمیں اس میں لکڑی ڈال کے یا ہاتھ ڈال کے دیکھنا نہیں پڑتا، فوری طور پہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. والماء بارد، اور پانی جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ ہمیں فوری طور پر پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر قدرتی طور پر، اب آپ کہیں گے پانی گرم بھی ہوتا ہے، تو پانی کو ہم گرم کریں گے تو گرم ہوگا نا. ویسے اگر قدرتی طور پر ہم پانی دیکھیں تو پانی ہمیشہ نارمل ٹیمپریچر پہ ہی ہوتا ہے، ٹھنڈا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑتی. آگے آ جاتی ہے تصدیق نظری و قصبی، یعنی ایسی تصدیق، ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہوں لیکن ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کر کے، تجربے کر کے پھر ہمیں وہ چیز حاصل کرنی پڑے. تو وہ تصدیق جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہو، جیسے العالم حادث، اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی. دیکھیں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، انسان موجود ہیں، جانور موجود ہیں، پودے موجود ہیں. ہم ان سب کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا ان سب کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو چونکہ یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، عالم کے اندر موجود ہیں، تو اس کا مطلب عالم بھی بدلے گا. تو جب بھی کوئی چیز بدلتی ہے وہ پہلے نہیں ہوتی، پھر ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے عالم بھی ایسا ہوگا کہ پہلے نہیں تھا، پھر ہوا، اب وہ ختم ہو جائے گا. تو گویا ہمیں اس میں بہت زیادہ سوچنا پڑا نا، اپنی سوچ کا عمل دخل ہوا. اسی طرح سے والصانع موجود، صانع کہتے ہیں پیدا کرنے والا، موجود ہے، وہ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے. ہم دیکھتے ہیں سورج نکل رہا ہے، اس طرح سے نکل رہا ہے، اس طرح جا رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، دن ہو رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے. اب ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، ہم غور و فکر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ہے نا، کوئی نہ کوئی ایسی ذات تو ہے نا جو ان تمام چیزوں کو چلانے والی ہے. تو ہم پھر سوچتے ہیں کہ وہ ذات جو ہے نا، کوئی نہ کوئی ان کو پیدا کرنے والا ضرور موجود ہے. کہ دیکھو سورج جو ہے وہ آسمان میں ٹنگا ہوا ہے، نیچے نہیں گر رہا، چاند نہیں گر رہا. ٹھیک ہے، درخت، پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، گر کیوں نہیں جاتے؟ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے اپنی حالت میں کیسے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، پانی کو جہاں پہ پھینکو وہ کس طرح سے بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو ان چیزوں کو بنانے والا موجود ہے. تو ہمیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں کسب کرنا پڑتا ہے. ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں موجود تو ہیں لیکن ان میں ہم لوگ غور و فکر کے بغیر اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو جس چیز میں ہمیں ہمارے سامنے ہو ان کا ہمیں غور و فکر کرنا پڑے وہ نظری و قصبی کہلائیں گی. جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن ان کے بیچ میں ہمیں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا، فوراً سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو وہ تصدیق ضروری و بدیہی کہلائیں گی. پھر وہ چیزیں جو ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہی بلکہ ہمارے حسیات کے اندر موجود ہیں، یعنی ہمارے دماغ کے اندر اندر، ہمارے دل کے اندر اندر وہ چیزیں موجود ہیں، تو وہ تصور کہلاتے ہیں. اب وہ تصور، وہ خیال جس میں ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے،